الحمد للہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہر کی نماز پڑھاتے تھے تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں اتنا ٹائم لیتے تھے، ہمارا اندازہ یہی تھا کہ آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ سورہ سجدہ کی 30 آیتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آخری 2 رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ٹائم لیتے تھے جتنا سورہ سجدہ کا نصف ہو، معنی 15 آیتیں، جبکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اس حدیث سے محدثین نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے، اگر امام ظہر کی یا عصر کی 3 یا 4 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور قرآن کریم میں سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں تو فاتحہ کے ساتھ کچھ اور ملا نہیں ہوگا، لیکن آخری 2 رکعتیں جو ہیں ظہر کی ہوں یا عصر کی ہوں یا عشاء کی ہوں، ان میں بھی اگر امام صاحب فاتحہ کے علاوہ کچھ اور ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، نہ ملانا چاہے خالی سورہ فاتحہ کا اوپر اکتفا کرے تو بھی جائز ہے۔ سوال ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ کیا نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ ایک ہے صبح کاذب، ایک ہے صبح صادق۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے یہ صبح صادق ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح کاذب ہے، اس میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کے بعد۔ اب کبھی راتیں چھوٹی ہیں کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اس لیے ہم فکس ٹائم تو نہیں بتا سکتے کہ 12 بجے یا 11:30 بجے یا 1 بجے، وہ تو رات کی مناسبت سے ہے۔ رات لمبی ہے تو کبھی 1 بجے 12:30 بجے آدھی رات شروع ہو جاتی ہے، کبھی 12 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ کہ آدھی رات کے بعد اور صبح صادق سے پہلے یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اس کے لیے سونے کی شرط مجھے کہیں نہیں ملی، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث لائے ہیں جس میں ہے کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ وہ کس طرح پڑھی ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ کر آپ سو گئے۔ پھر جب آپ کی آنکھ کھلی اٹھے اور پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی اور پھر آپ سو گئے۔ پھر آپ اٹھے، پھر یعنی آپ نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہے، اس کے بعد وتر پڑھا ہے، لیکن پہلی جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ بغیر سو کے، اس کے بعد باقی 6 رکعتیں رات کو اٹھ کے پڑھتے رہے، سوتے بھی رہے۔ تو اگر نیند شرط ہوتی تو پہلی بھی 2 رکعتیں آپ نہ پڑھتے، پہلے نیند کرتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں حکم ملا ہے کہ وہ راتیں جا کے گزاریں، وہ راتیں جا کر گزاریں، اور انہوں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہ راتیں جا کر گزارے اور تہجد کی نماز کے لیے نیند شرط ہوتی تو پھر ان کو سونا پڑتا، یا تو پھر جاگنے کی کہانی ختم کریں یا یہ شرط ختم کریں۔ یہ سونے کی شرط کسی حدیث میں مجھے نہیں ملی۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، آدھی رات کے بعد پڑھنی ہے، اور سونے کی شرط نہیں۔ اگر سونے کی شرط ہوتی تو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو سونے سے پہلے ہی عشاء کے بعد ہی مستقل تو تہجد پڑھ لیا کر، مستقل۔ ایک تو ہے نا رمضان کا 12 مہینے، اے ابو ہریرہ تیرے لیے رخصت ہے، تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیا کر۔ یہ رخصت کیوں تھی ان کے لیے؟ اس لیے کہ وہ رات کو عشاء کے بعد مطالعہ کرتے رہتے تھے، احادیث کی دہرائی کرتے رہتے تھے، مراجعت کرتے رہتے تھے،
لا محالہ جب سوتے ایک تو عشاء کی نماز پڑھیں، پھر مطالعہ کریں، پھر سوئیں، پھر اٹھیں، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ عشاء کی نماز کے بعد تو مطالعہ کرتا رہتا ہے، مراجعت کرتا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے باقاعدہ بات ہے صحیح بخاری کے اندر، لہٰذا تو رات کو سونے سے پہلے ہی عشاء کے بعد ہی تہجد کی نماز پڑھ لیا کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے وقت کی شرط تو ہے لیکن نیند کرنے کی شرط نہیں ہے۔ سوال ہے، ایک ماں اپنی ملکیت اپنے بچوں میں کس طرح تقسیم کرے گی جبکہ وہ ابھی حیات ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی ٹوٹل جائیداد یا جائیداد کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو چونکہ اس کو آپ وراثت نہیں کہہ سکتے، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، پتہ نہیں اس اولاد میں سے کون وارث بنے گا کون نہیں، ہو سکتا ہے اسی کی زندگی میں اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا جی۔ لہذا زندگی میں جو جائیداد تقسیم کی جاتی ہے اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ کہتے ہیں، وہ گفٹ ہے، وہ نیلا ہے، گفٹ ہے۔ گفٹ کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، آپ نے برابری کرنی ہے، گفٹ میں جتنا آپ بیٹے کو دیں گے اتنا ہی بیٹی کو دیں گے، جبکہ وراثت میں بیٹی کا ڈبل ہے، بیٹی کا سنگل ہے، لیکن گفٹ کے اندر سب کو برابر دیں گے۔ اگر زندگی میں آپ نے دینا ہے تو سب کو برابر دیں گے، مرنے کے بعد وہ وراثت ہے، وہ بیٹے کے لیے ڈبل ہے، بیٹی کے لیے سنگل ہے۔ سوال ہے، کیا تراویح کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح کی نماز کے بعد عشاء کی نماز؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص لیٹ آیا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا، اگر کوئی شخص لیٹ آیا ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، آگے دیکھا اس نے کہ تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہو رہی، اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کی نیت کر کے تراویح والے امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ یہ ہے طریقہ کار۔ جو لوگ کہتے ہیں امام اور مقتدی کی نیت میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ان کی یہ جہالت ہے، غلط فہمی ہے یا کم علمی ہے۔ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا امام جو ہے وہ مسافر ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، اس نے 2 رکعت کی نیت کی ہوئی، آپ کی 4 رکعت کی نیت، فرق نہیں ہوا؟ نیت میں فرق ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، وہ مستقل عشاء کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ جو امام اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے یہ ان کی فرض نماز تھی، لیکن جب جاتے تھے قوم کو پڑھاتے، ان کی نیت نفل کی تھی، قوم کی فرض کی تھی۔ لہذا امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہے۔ آنے والے کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے عشاء کی نماز کی، اور اس امام کی نیت ہے تراویح کی، پیچھے وہ پڑھ لے۔ طریقہ کار تو یہ ہے، اتفاق ہے، اگر اسے مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد اس کو خیال آیا ٹھیک ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، لیکن اس نے جو نوافل پہلے پڑھی ہیں اس کو ہم تہجد کی نماز نہیں کہیں گے، وہ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ تو وہ نوافل تھی مطلقاً، مغرب کے بعد اس نے مطلقاً نوافل پڑھی، اب وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز کے بعد پھر وہ تراویح پڑھے گا۔ سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ 2075 تک قیامت ظاہر ہو جائے گی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، ان کے پاس ہو سکتا ہے علم غیب ہو، وہ یہ خبریں دے سکتے ہیں جس کے پاس علم غیب ہو۔ جس کے پاس علم غیب نہیں ہے اس طرح کی وہ خبر نہیں دے سکتا، اور ہمارے نزدیک جو کہ علم غیب صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے، وہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ حدیث جبریل جو ہے آپ نے اکثر علماء سے پڑھی ہے، سنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام 2 زانو ہو کر بیٹھے، سوالات کرتے رہے، نبی علیہ السلام جواب دیتے رہے اور جبریل اس کی تصدیق کرتے رہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، متی تقوم الساعہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام۔ کن سے سوال کر رہے ہیں؟ پوری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑا مقام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال کیا ہے؟ متی تقوم الساعہ،
قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عالم السائل، قیامت کے قائم ہونے کا علم جس طرح سائل کو نہیں ہے مسئول کو بھی نہیں ہے، جس طرح سوال کرنے والے کو پتہ نہیں ہے مانا جبریل، جس طرح تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کب قائم ہوگی، اسی طرح محمد کو بھی پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے تو بتا دیا قیامت قائم ہونے کا علم اللہ کو ہے۔ جبریل نے کہا علامات تو ہوگی، فرمایا جی ہاں علامات بہت ساری ہیں، جب تم وہ علامات دیکھو، وہ نشانیاں دیکھو تو یہ کہہ سکتے ہو قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ ہاں ہم ان علامات کو جب دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اب کتنا قریب ہے، کب ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ پتہ نہیں میڈیا والوں کو کہاں سے علم ہو گیا، انہوں نے چلو 70-75 سال کہہ دیا، یعنی 40-50 سال کا بھی وقفہ دے دیا انہوں نے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت میں امام صاحب جب دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو تاخیر سے باندھتے ہیں، اب نمازی کیا کریں؟ یہ تو سب سے پہلے جو امام صاحب ہیں ان سے ہی پوچھا جائے کہ آپ تاخیر سے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، ان کے پاس کیا عذر ہے، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، ان سے معلوم ہوگا، اس امام صاحب سے پوچھا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو مالکی ہے نا، فقہ مالکی والے، ان میں 3-4 قسم کے فرقے ہیں مالکیوں میں۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک دور تک تو ہاتھ باندھتے رہے، اس کے بعد جب ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے تو ان کا فتویٰ ہاتھ باندھنے کا تھا، لیکن عمل کیا تھا، ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے۔ مالکیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام مالک کے قول پر عمل کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ مالکی ایسے ہیں جو امام مالک کے عمل پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ مالکی ایسے ہیں جو تھوڑی دیر ہاتھ چھوڑے رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تاکہ امام مالک کے قول اور فعل دونوں پر عمل ہو جائے۔ کیا پتہ وہ اس طرح کا مالکی ہو جو تھوڑی دیر ہاتھ چھوڑے رکھتا ہو، باندھتا ہو، اس سے پوچھیں گے تو اس کے بعد ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے جو آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے، کھڑے ہونے کے بعد اس کو ہاتھ باندھ لینا چاہیے بغیر کسی توقف کے۔ اب وہ امام صاحب کیوں توقف کرتے ہیں اس کی بات وہی بتا سکیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ توقف کے بغیر کھڑے ہوتے ہی دوسری رکعت ہو یا چوتھی ہو یا تیسری ہو، ہاتھ باندھنے چاہیے۔ بعض علماء کرام شوال میں شادی کرنا یا نکاح کرنا یا صرف منگنی کرنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ سے دلائل کے ساتھ وضاحت چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نئے صحیح عقیدہ کی طرف آئے ہیں، لیکن علماء کی محبت کی وجہ سے اس مسئلے میں 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ شوال عربی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے۔ شوال عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ اشالہ سے نکلا ہے، اور اشالہ کے کئی ایک معنی ہیں، متعدد معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی خشک ہونا بھی ہے، جدا ہونا بھی ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ شوال کے مہینے میں اپنے اونٹوں کو اپنی اونٹنیوں سے جدا رکھتے تھے تاکہ جفنی نہ ہو، جفنی کے ذریعے دودھ کم ہو جاتا تھا، دودھ اونٹنیوں کا خشک ہو جاتا تھا یا کم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ شوال میں اگر شادی ہو جائے گی تو میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، یہ محبت سے کم ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک معنی جدا ہونا بھی ہے، شوال کے یہ لفظی معنی بتا رہا ہوں آپ، ایک معنی جدا ہونا بھی ہے۔ شوال کے مہینے میں عرب کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں سے جدا ہو کر جنگلات میں جاتے تھے اور مختلف جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور پورے سال کے لیے گوشت جمع کرتے تھے، جنگلوں میں شکار بھی کرتے رہتے تھے، اور گوشت کو یہ پتھروں کے اوپر سکھاتے بھی رہتے تھے اور اسٹور کرتے تھے، اور مٹی کے برتنوں کے اندر، مٹکوں کے اندر گوشت بھر کے رکھتے تھے اور پورا سال کھاتے تھے۔ چونکہ اپنے خاندان والوں سے جدا ہو جاتے تھے تو اس طرح دور جاہلیت میں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا اگر شوال میں شادی کر دی جائے تو پھر اس کے جدائی کی خطرات ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ہو سکتی ہے۔
لفظی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے دور جہلیت کے لوگوں کے یہ قید تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت میں بھی ایک وقت آئے گا کہ دور جہلیت کے لوگوں کے جراثیم ان میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ دور جہلیت کے لوگوں کے، یہود و نصارہ کے، ان کے معاملات، رسوم، یہ برسی ہے، یہ برسی ہے، یہ کیا ہے یہ ساری بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں میری امت میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک دور جہلیت کا انداز تھا۔ وہ شوال کے والے یہ عقیدہ رکھتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ شوال کے اندر شادی نہ ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک لفظوں میں آ کر فرما دیا لا عدوہ ولا طیرۃ۔ اب سننا، لا عدوہ ولا طیرۃ، کہ دین اسلام میں نہ عدوہ ہے نہ طیرہ ہے۔ عدوہ کا مطلب یہ دور جہلیت کا عقیدہ تھا کہ اس اونٹ کی بیماری اس اونٹ کو لگ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین اسلام میں کوئی چیز نہیں، اگر دوسرے اونٹ کو پہلے اونٹ سے بیماری لگی ہے تو سوال یہ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے، یہ پہلا اونٹ بیمار ہوا، یہ بیماری کہاں سے آئی، دوسرے کو بیماری لگی اس کی وجہ سے، اس کو کہاں سے لگی؟ لا عدوہ، دین اسلام میں یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ ولا طیرۃ، فرمایا اسی طرح بدفعلی، بدشگونی، یہ بھی دین اسلام میں نہیں ہے۔ فلاں مہینے میں یہ ہوگا، فلاں ملے گا تو یہ نحوست ہے، فلاں کام یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، دین اسلام اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرک، اس طرح کی بدفعلی عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رسومات باطلہ کو جہاں اپنے قول کے ذریعے توڑا، اپنے عمل کے ذریعے بھی توڑا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شوال میں شادی ہوگی، محبت نہیں ہوگی، بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تھا آپ یہ بتائیں ای الناس احب الی اللہ، اللہ کی نبی آپ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ، تو اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبت سید عائشہ کے ساتھ ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میری اللہ کے نبی کے ساتھ منگنی ہوئی، وہ بھی شوال کا مہینہ تھا، اور جس سال میری رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سید عائشہ ان لوگوں کا عقیدے کا رد کر رہی ہیں کہ محبت نہیں ہوگی۔ فرمایا سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو میرے ساتھ ہے، اگر شوال کی وجہ سے محبت کم ہوتی اللہ کے نبی کی میرے ساتھ محبت نہ ہوتی۔ دوسری بات یہاں یہ بھی رد ہے، سید عائشہ فرما رہی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو میرے ساتھ تھی۔ آگے سید عائشہ فرماتی ہیں جب کسی لڑکی کی شادی یا نکاح شوال میں ہوتا ہے، سید عائشہ کہتی ہیں میں ہر درجہ خوش ہو جاتی ہوں۔ تو جہلیت کا توڑ احادیث میں آ گئی ہے، اللہ کے نبی کے قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، کہ دور جہلیت کی یہ باتیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں اس مہینے کا انتخاب کرنا نکاح کے لیے، شادی کے لیے، یہ مکروہ عمل ہے، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دور جہلیت کے جراثیم غالب آ چکے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ دے اور صحیح عقیدے کی فہم عطا فرمائے۔